صحافی کا یا سیدی الحمدللہ میں اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ سیکریٹری شاہد حسین شیخ صاحب یا محمد علی صاحب فارمر آفس بیئرز سٹنگ اینڈ فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تمام ممبران میں 5 منٹ کے لیے ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں بجٹ کو اور میں تھوڑی سی رائے لے لوں سب کی کوئی تھوڑی سی بات کرتے جائیں تو بہت ڈیٹیل بات نہ کریں میں صرف ریویو چاہوں گا اپنے سینئرز کا بھی کہ آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو خطرناک ترین بات ہے جی میں اس کی ابھی تو اسی طرح بات سر تھینک یو میاں محمد علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ بجٹ میں کم سے کم جو انڈسٹری کو ریلیف کی باتیں آ رہی تھی اس طرح انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے کہ مقابلے برداشت ہے تو اس میں نہ تو بجلی سستی کا کوئی لایا گیا ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کسی قدر کا اظہار نہیں کیا گیا کیا چیزیں ہوگی تو امیجیٹلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈسٹری کے ریلیف چاہیے تھا وہ نہیں ملا بجلی چوری روکنے کا کوئی پروگرام نہیں کیپیسٹی پیپر کوئی پروگرام کی وجہ سے کوئی میرا فارمر آفس بیئر بات کرنا چاہے ذیشان خلیل صاحب یا فہیم صاحب میں آپ سے کمنٹ ضرور لوں گا بال بیئرنگز جو یہاں بن رہے ہیں اس کا سارا را مٹیریل امپورٹ ہی ہوتا ہے یہاں صرف اسمبلی ہوتی ہے پاکستان کی جتنی بھی انڈسٹری ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی پراپر انڈسٹری آپ یہاں پر ایسی ہوگی جس کا را مٹیریل آپ کو ٹوٹل ملتا ہوگا ادر دین ٹیکسٹائل میں بھی کیمیکلز آپ کو باہر سے آتی ہے تو ان کی جو فائنانس بل میں اگر یہی چیزیں چلنی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کے لیے جو جس نرج پہ ہم آج پہنچے ہوئے کاروبار کرنے میں فردر بہتر کاروبار کر سکیں گے سروائیول کیسے ہوگا میری تھنکنگ یہ کہ سروائیول بھی مشکل ہوگا گزارش ہے کہ 2200 ارب روپیہ آئی پی پیز کا اس کے بارے میں کوئی بجٹ میں بات نہیں کی دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایران سے 25 ارب ڈالر کی اسمگلنگ ہے آئل کی پلاسٹک دانے کی خشک دودھ کی اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تیسرا گزارش ہے کہ پراپرٹی 15% گین ہو جائے یا 20% گین ہو جائے ہم یہاں پراپرٹی کا کام کرنے نہیں بیٹھے یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جتنا مرضی کرے اور بھی انڈسٹری ہم زندہ رہیں گے تو گین ٹیکس دیں گے نا تو یہاں تو سروائیول ہی نہیں رہنا مثلا ایک بندے کا گھر اگر 1 لاکھ روپے میں سن 65 میں لیا ہے آج اس گھر کی ویلیو 6.5 کروڑ ہو گئی ہے تو وہ 15% گین ٹیکس دینے کا اس کا کیا مقصد ہے کوئی اس کے اوپر واضح بات نہیں کی گئی ٹویوٹا 40 سال سے سوزوکی 40 سال سے ہونڈا 40 سال سے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ تم نے انجن ابھی تک کیوں نہیں یہاں ڈیولپ کرایا یہ بڑی شیمفل بات ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں صرف ہم اسمبلنگ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں انڈیا میں مرسیڈیز بن رہی ہے BMW بن رہی ہے ہر گاڑی وہاں بن رہی ہے اور اس کا ہر پارٹ وہاں بن رہا ہے سب سے بڑی انڈسٹری الائنس نے لگا لی ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اس کی تفصیل تو باقی بات ہو سکتی ہے تھینک یو ویری مچ ہم ایسے اقدامات کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اکانومی کے لیے اور یہاں پر تمام انڈسٹری کو چلانے کے لیے لیے گئے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ بہت سے ایسے میئرز لیے گئے ہیں جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیاں لگا کر ایف پی ڈیز کو بڑھا کر اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی چل سکے گی اور ہماری انڈسٹری چل سکے گی تو شاید ایسا نہیں ہوگا ابھی چونکہ آج بجٹ پیش ہوا ہے میری تمام سیکٹر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی ہمیں گورنمنٹ سے الٹیمیٹلی مشاورت بھی کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے بجٹ پرپوز کیا ہے اس سے معیشت نہیں چلے گی اس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو چلایا جائے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں کنسٹرکشن سیکٹر چلے گا تو آپ کی ملک کی اکانومی چلے گی اگر ہم سیمنٹ کے اوپر اگر ہم پراپرٹی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دیں گے تو الٹیمیٹلی اس کاروبار میں سلمپ آئے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
ہم ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انرجسٹرڈ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے, انڈاکومنٹڈ سیکٹر کو ختم ہونا چاہیے, ہر ایک کو اپنا شیئر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم ایکسپورٹس کے جو ہم نے بینیفٹس دے رکھے تھے اگر نارمل ٹیکسیشن پہ لے آئیں گے تو ہم ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکیں گے؟ ہم نے اگر ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گین ٹیکس لگا دیا, سیکورٹیز کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگا دیا, موویبل پراپرٹی کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگا دیا, تاجروں اور ہم ریٹیلرز کے لیے جو ایڈوانس ٹیکس 1% تھا اگر اس کو ہم نے 2.25% کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مینوفیکچرر کی بھی کاسٹ بڑھ گئی اور یہ ریٹیلر کی بھی کاسٹ بڑھ گئی. تو اگر ہم اپنے ٹیکسیشن کو مشکل کرتے جائیں گے اور اگر ہم اپنے ٹیکسز کے ریٹس کو بڑھاتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر ہم چوری کے رستے کی دعوت دیں گے. تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان ایسی تمام تجاویز پہ نظر ثانی کی جائے جس پہ ٹیکسز کے ریٹس کو بڑھا دیا جائے, کیونکہ یہ پالیسیز پرو انڈسٹریلائزیشن پرو اکانومی نہیں ہے. ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے فیسیلیٹیشن دے کر, ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے فوائد دے کر. لیکن اگر ہم اس کے اوپر ٹیکس کے ریٹس کو اتنا بڑھا دیں گے کہ ہم اپنی کاسٹ کام کرنے کو ہم مہنگا کر دیں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم نے جو زیرو ریٹنگ کی تھی ہم نے اور ریڈیوس ریٹ کو اسٹینڈرڈ ریٹس پہ لائے ہیں, ضرور کریے, لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل وقت سے جا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے ریٹیلرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کریں اور ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. وہیں پر ہم ان کے لیے جو ریٹ ہے ریڈیوس ریٹ کو بڑھا کے پہلے 12% تھا 12% سے 15% کیا, 15% سے 18% کیا, تو پھر الٹیمیٹلی ہم اس ڈاکومنٹیشن کو سپورٹ نہیں کر رہے. ضرور ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنے ٹیکسیشن کو اس کے ساتھ پھر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آسان کیا جائے. ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی تاجر کوئی انڈسٹریلسٹ ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتا, لیکن وہ ٹیکس کلیکٹرز کے اختیارات سے ضرور گھبراتا ہے. موبائل پہ اگر آپ کے موبائل سے تمام چیزیں اگر سمجھتی ہے گورنمنٹ کے یہاں پر ہماری جو الیکٹرک کارڈ ہیں وہ بن رہی ہیں اور وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہیں اور تمام چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں, موبائل یہاں پر اویلیبل ہیں, جو اسکریپس ہیں اس پہ ود ہولڈنگ کا اطلاق کیا گیا ہے, اگر وہ اویلیبل ہیں تو ویری گڈ. لیکن اگر کسی سیکٹر کے دباؤ میں آ کر اگر ان پروڈکٹس کے اوپر, کیونکہ بہت سے ایسے را مٹیریلز ہیں, بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو اس ملک کے اندر نہیں بنتے, لیکن ان سیکٹرز کی وجہ سے ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں. تو اس میں بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کا بتایا گیا ہے کہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور بڑھا رہے ہیں امپورٹ کے اوپر. تو اس سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گی, ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی بڑھے گی. آپ بالکل سگریٹ کی اسمگلنگ, نہ صرف سگریٹ کی اسمگلنگ, ہر اس چیز کی اسمگلنگ کو روکا جانا چاہیے جو آپ کی لوکل مینوفیکچرنگ اور آپ کی لوکل اکانومی کو ہرٹ کرتی ہے. ہمیں صرف ہم صرف سگریٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہر وہ آئٹم جو پاکستان میں بنتا ہے اس کو اسمگل اس ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر 32,000 سے 36,000 کو بڑھایا گیا ہے اس پہ بھی کاسٹ بڑھی ہے, لیکن اگر جہاں پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی رقم کو بڑھا دیا گیا ہے تو پھر شاید اس 32,000 کو 36,000 نہیں کیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ حکومت اور بہت سے اقدامات لے رہی ہے غریبوں کے بینیفٹس کے لیے. لیکن ہاؤیور ایگریکلچر کے لیے, سولر انڈسٹری کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا, اور جس طرح بجٹ سے پہلے جو افواہیں آ رہی تھیں کہ سولر انرجی کے اوپر, سولر سیکٹر کے اوپر ٹیکسیشن کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ نے یہ بہتر کام کیا ہے. اور یہ چیمبر کا مطالبہ بھی تھا کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے اور سولر کی طرف آپ یہ اقدامات نہ کریں. لیکن یہ چونکہ ابھی انیشیل بجٹ پیش ہوا ہے
اس میں ابھی ہمارے بہت سے ڈاکومنٹس ابھی آنے ہیں، ایسا روز بہت سے آنے ہیں، لیکن اگر میں اس کو کنکلوڈ ان الفاظ سے کروں کہ ہماری رائے کے مطابق جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے انفلیشن اور بڑھے گی، اس سے مہنگائی اور بڑھے گی، اس سے انڈسٹریلائزیشن اور اکانومی کو چلانے کے لیے بہت سی مشکلات سے ہمیں ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اکانومی کو چلانا، انڈسٹری کو چلانا، انڈسٹری کو بینیفٹس دینا، ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو بینیفٹس دینا، اور نان فائلرز کو سزا نہیں دینی، نان فائلرز کو ہم نے بینیفٹس دینے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہماری ان تمام تجاویز کو سنے گی، جتنے سیکٹرز، اور بعد میں آپ پوسٹ بجٹ جتنی بھی ہماری جو سجیشنز جائیں گی اس پہ گورنمنٹ اقدامات کرے گی اور ٹیکسز کو اتنا زیادہ نہیں بڑھائے گی جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا چلنا، انڈسٹری کا چلنا اور انفلیشن کا نہ بڑھنا ناگزیر نہ ہو۔ میں اس سے ہماری انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہماری پروپوزلز پہ نظر ثانی کرے اور دوبارہ ایک دفعہ بجٹ اپروو کرنے سے پہلے فنانس بل کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شامل کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ 52% صرف اور صرف ہم نے جو پیمنٹس کرنی ہے انٹرسٹ کی اور باقی دوسری اور باقی بجٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس میں بجٹ کے اندر 40 سے 45% انکریز کر دیا گیا ہے جو بوجھ عوام کے اوپر ٹیکس دینے کے لیے یا بزنس کمیونٹی کے اوپر، اور 25% سیلریز انکریز کر دی گئی ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ 25% سے زیادہ یہ ٹیکس نہیں لگانا چاہیے تھے جتنی انہوں نے سیلریز انکریز کی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ صرف فارن ایکسچینج کے 2 رستے ہیں جو یہاں آتا ہے، جس میں ایک تھا اپنا ایکسپورٹ اور ایک جو ہے نا فارن ریمیٹنس، وہ ٹوٹل 56.5 بلین بنتا تھا، تو اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کو بھی بند کر دیا جائے اور اس کو نارمل رجیم کے اندر اگر ایکسپورٹ کو ٹریٹ کریں گے تو بزنس کمیونٹی اس کے اوپر سخت جو ہے نا وہ رد عمل دے گی کہ کم از کم ایکسپورٹ کے اوپر کسی قسم کی قدر برداشت نہیں کی جائے گی۔ آلریڈی پاکستان میں فارن ایکسچینج مینجمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے۔ پرائیویٹ ریفارم کا ذکر کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری عمل ہے۔ وداؤٹ ٹرانسپیرنسی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ جو مہنگائی 12% پہ لانے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ عوام کے خون سے مہنگائی کم ہوئی ہے، وہ غریب کسان کے خون سے مہنگائی کم ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پروڈکشن وہ سرکل نہیں چلے گا، پیسے نہیں ملیں گے زمیندار کو، وہ پروڈکشن اتنی نہیں ہوگی تو مہنگائی اسی دیشوں سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی چینی اور گندم اور کاٹن کے لیے ایک واضح جامع ایک ایگریکلچر پالیسی بنائے کہ ہم نے جو ہے نا چند لوگوں کو شوگر پہ انڈسٹری میں جو ریلیف دیا ہوا ہے ان کو پیسہ بنانے کی اجازت دینی ہے، یا پھر ساری عوام کے لیے کھول دیا جائے یا پھر بند کر دی جائے، چینی باہر سے بلائی جائے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے، صرف ایک سمپل سا ذکر کیا گیا ہے کہ ریفارمز بی او آئی کے اندر جو ہے نا وہ اسٹرکچر کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں انتہائی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پالیسیز اور ریفارمز کی ہے، جس کے اندر کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ اتنا ٹیکس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک واضح پالیسی دیں، واضح پالیسیز کے اندر جب آپ لے کے آئیں گے ساری چیزیں تو پھر جا کے یہ معاملات، یہ ٹیکس ریکور ہوں گے۔ آئی پی پیز اور جو پاٹا کے اوپر میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ پاٹا کے اوپر گورنمنٹ نے اس کو جو چھوڑ دی گئی تھی اس کو ختم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کے لیے ایک بہتر چیز ہے۔ اور آئی ایم ایف پہ یہ جو آپ ایکسپورٹ جاری کیا نہیں، اس کو ریویو نہیں کر رہے ہیں پاٹا پہ نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف پہ اور ڈونر ایجنسی کے اوپر ڈپینڈنس بڑھا رہے ہیں۔ جب آپ فارن ایکسچینج کو بند کریں گے، ایکسپورٹ کو ختم کر کے، تو یہ ڈپینڈنس خدا کے لیے کم کرنے کے لیے آپ فارن ایکسچینج مینجمنٹ پالیسی بنائیں۔ لاہور چیمبر اس کے اوپر ڈیٹیل ریویو کرے گا اور پورا موقف دے گا تاکہ ہم اس کے اوپر پوری چیزیں دیں اور ہماری مشاورت کو مروج خاطر رکھا جائے۔ ہم نے تجاویز بھی دے رکھی ہیں اور بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ اور پروپوزل جو ہیں ان کے اوپر دیں گے تو کہ اگلے بحث کے دوران ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ گروتھ کے لیے اور ٹیکس رجیم کے لیے سب سے اہم ہے، ہم یہ لوکل انڈسٹری والے وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہوگی، انڈسٹری کو بوسٹ کے اوپر بات کریں گے، اور جو انڈسٹری کی گروتھ ہوگی
اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہ تو آلریڈی ٹیکس سسٹم میں انڈسٹری پہلے ہی کرنچ میں ہے, انڈسٹری کی معیشت کرنچ میں ہے, آپ مزید فردر ٹیکس لگا رہے ہیں. اس طرح انڈسٹری نہیں چل سکے گی. اور ایک انڈسٹری میں واحد رستہ اس ملک کا جو بے روزگاری ختم کر سکتا ہے, ایکسپورٹ اناج کر سکتے ہیں, اس معاملات کے ساتھ حکومت کو ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا. اور ملک کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کے لیے, انرجی کرائسس کے لیے, ہائی ٹیرف انرجی کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے. چوری کے اقدامات, جو بجلی کے نرخ ہے وہ آلریڈی انڈسٹری پے کر رہی ہے, اس کے اوپر بھی اقدامات کریں. انہیں الفاظوں کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا خاص طور پہ آپ تمام میڈیا دوستوں کا آپ کا بہت مشکور اور شکر گزار ہے کہ آپ نے اس کور کیا اور لاہور چیمبر